میرا نام محمد عمران ہے اینڈ آئی ایم CEO آف NIAIS نیشنل انیشیٹو فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی۔ ان امپلائمنٹ کی جو شرح ہے نا وہ پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے۔ سیکنڈ جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈسٹریل اور اکیڈمیا کا جو گیپ ہے اس کو فلفل کرنا ہے۔ الحمدللہ ان فرسٹ فیز وی ہیو ریسیوڈ 25,000 اپلیکیشن فرام آل اوور دی پاکستان۔ 100+ اسٹوڈنٹ کو ابھی انڈر ٹریننگ ہی ہیں تو وہ الحمدللہ اسکل حاصل کرنے کے بعد ان کو جاب مل چکی ہے۔ یہ IT کا بیسیکلی لیٹسٹ کورسز ہیں، لیٹسٹ پروگرام ہیں جو فورن کنٹری میں کافی زیادہ مقبول ہیں۔ الحمدللہ پہلا انٹروڈکشن پاکستان میں ہم نے اس کا کروایا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ CEO ہیں نیشنل انیشیٹو آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی کے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں بتائیں گے کہ آنے والے وقت میں کس طرح انڈسٹریل ریولوشن 4.0 کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمد عمران صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا نیشنل انیشیٹو فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی، اس کو لینے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیا مقصد تھا؟ کیا مشن تھا؟ کیا ویژن تھا؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ میرا نام محمد عمران ہے اینڈ آئی ایم CEO آف NIAIS نیشنل انیشیٹو فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ کی جو شرح ہے نا وہ پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی پرابلم کا سلوشن کرنے کے لیے ہم نے یہ انیشیٹو لیا تو الحمدللہ اس میں بہت بڑی ہمیں کامیابی ہوئی۔ سیکنڈ جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر اسکل کی بہت زیادہ کمی ہے۔ انڈسٹری بیسیکلی اس انیشیٹو کو بنانے کا جو پرپس تھا وہ یہ ہے کہ اسکل انڈسٹریل اور اکیڈمیا کا جو گیپ ہے اس کو فلفل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ معاشرے کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے ہاتھ کے اندر ایک پیس آف پیپر ہوتا ہے ڈگری کے بعد، تو ان کے پاس سکلز نہیں ہیں۔ تو جابس کی شرح بھی ہر بندہ جانتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہے۔ اس کو فلفل کرنے کے لیے ہم نے یہ آئیڈیا بنایا ہے۔ الحمدللہ ان فرسٹ فیز وی ہیو ریسیوڈ 25,000 اپلیکیشن فرام آل اوور دی پاکستان۔ تو اسٹوڈنٹس کو الحمدللہ 100+ اسٹوڈنٹ کو ابھی انڈر ٹریننگ ہی ہیں تو وہ الحمدللہ اسکل حاصل کرنے کے بعد ان کو جاب مل چکی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ تھی اس انیشیٹو کو بنانے میں۔ سر انڈسٹریل ریولوشن 4.0 کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی یہ بیسیکلی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں۔ ٹھیک ہے، انڈسٹریل ریولوشن 4.0 4.0 بھی اس کو بولتے ہیں۔ پہلے بھی انڈسٹریل ریولوشن آئے ہیں، ہم ان کو آلریڈی مس کر چکے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی، جدیدیت ہے یہ۔ تو یہ صنعتی انقلاب بھی ہے، اس میں میڈیکل میں بھی ہوگا، یہ ہر چیز میں اس کا استعمال ہوگا، ایگریکلچر میں بھی ہوگا۔ تو یہ IT کا بیسیکلی لیٹسٹ کورسز ہیں، لیٹسٹ پروگرام ہیں جو فورن کنٹری میں کافی زیادہ مقبول ہیں۔ الحمدللہ پہلا انٹروڈکشن پاکستان میں ہم نے اس کا کروایا ہے اور اللہ کا فضل ہے بہت زیادہ ہم نے سکسیس بھی اس میں حاصل کی ہے۔ تو انشاءاللہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ اس میں لرن بھی کر رہے ہیں، ارن بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے 10 ملین اسٹوڈنٹ کو ان کو اچیو کر کے ان کو سکسیسفل کرنا اس فیلڈ میں۔ ٹھیک ہے سر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے والے وقت میں کس طرح ہیومن ڈیولپمنٹ میں رول پلے کرے گی؟ جی بالکل، آنے والے وقت کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ ایسے کام لیے جا رہے ہیں جو ہیومن کے لیے کرنے والے نہیں ہیں۔ بہت زیادہ کام ہے اس میں، بہت زیادہ ایگزامپلس بھی ہمارے پاس ہیں، تو بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ بھی ہیں۔ میڈیکل میں آپ دیکھ لیں بہت زیادہ ہمارے جو سسٹم ہے اس کے اندر ICU کے اندر بہت زیادہ ڈیتھس ہو جاتی ہیں۔ تو آگے جو روبوٹ ہیں وہ آپریٹ بھی کریں گے، میڈیسن میں بہت زیادہ ہیلپ کریں گے سسٹم کے اندر۔ ٹھیک ہے، ایگریکلچر میں بہت زیادہ ہیلپ کی جائے گی روبوٹکس کی طرف سے۔ ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ اس کی ایگزامپلس بھی پڑی ہوئی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ IT میں بھی ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں ٹیسلا کی، کہ ٹیسلا اس وقت دنیا کی بڑی کمپنیوں میں شامل ہے۔ تو آپ اس کا ریونیو بھی چیک کر سکتے ہیں، تو وہ ڈرائیور لیس کار بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ روبوٹک اس کی ایک قسم ہے، اس میں بہت زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ریولیوشن میڈیکل اور اس کے علاوہ ایگریکلچر ہر فیلڈ میں استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے
سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ پرابلمس کو کس طرح سے سالو کرے گی؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں جی بالکل. دیکھیں بہت زیادہ پرابلمز ہیں جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ پائپ لائنز ہیں جو گیس کی, وہاں پہ جو ہیومن ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ بہت مطلب آپ جو دروازے دیکھتے ہیں اس میں IoT آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, جو ڈور آٹومیٹیکلی اوپن ہو جاتا ہے اس میں ہے, اور بہت زیادہ اگزامپلز ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں انڈسٹری میں بہت زیادہ جو وزن اٹھاتے ہیں مزدور بہت زیادہ, جو آپ کے جو آپ کی اسپائنل کارڈ ہے اس کو مطلب ڈسٹرب کر سکتا ہے بہت زیادہ, اس میں بھی ہیلپ فل روبوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, روبوٹ وزن اٹھا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ٹیکنیکل آگے چیزیں آ رہی ہیں اس کو روبوٹ اس کا بھی حل کریں گے. سر ہمارے ہاں یہ ایک رائے عامہ ہے کہ اسٹوڈنٹس میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے جتنا باہر کے اسٹوڈنٹس میں ہے, جو لوگ UK میں ہیں یا USA میں ہیں. تو کیا پاکستان کے اسٹوڈنٹس میں واقعی اتنا پوٹینشیل نہیں ہے؟ نہیں, یہ بالکل جی ہماری ایک سوچ ہے, اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط سوچ ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹس ہیں, 2-3 اسٹوڈنٹ ہیں, اس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے ہمارا, اس نے بہت بڑی اچیومنٹس کی ہیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ وہ ابھی انڈر پروسیس ہیں. کچھ چیزیں ایک بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے ہیں انشاءاللہ, اور ان پروجیکٹس کا پورے پاکستان میں آپ انشاءاللہ آپ نیکسٹ کوئی میٹنگ کریں گے, ایک کانفرنس بھی رکھیں گے, تو اس میں ہم اس پروجیکٹ کو شو کریں گے, اور وہ پوری دنیا میں پروجیکٹ مانے جائیں گے. الحمدللہ وہ سکسیزفل بھی ہو چکے ہیں. دوسری بات, یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم مطلب انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے, ان میں پوٹینشیل نہیں ہے. سر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کے اندر, لیکن ہم نے خود انڈر ایسٹیمیٹ ان کو کر دیا ہے. اس کی میں تھوڑی سی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کیا ہے. ایک تو ہمارے جو ٹرینرز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر اسکل کی بہت زیادہ کمی ہے, کیونکہ سسٹم ہے اس باب کو ہی بالکل کلوز کر دیا گیا ہے, ٹیکنالوجی اور انوویشنز کے باب کو, کہ اس پہ بالکل گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسا سٹرکچر نہیں بنایا گیا. ابھی ہم فنڈامنٹلز پہ کھڑے ہیں. انڈیا کو آپ دیکھ لیں, وہاں پہ اکیڈمیا لیول پہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے ان کی سائبر سیکیورٹی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو. ہمارے پاس ابھی لیٹسٹ کوئی گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے, تو ورنہ اس سے پہلے ٹریڈیشنل وے میں کورسز چل رہے تھے, گرافک ڈیزائنر یا جو بھی چھوٹے موٹے جو کورسز تھے, تو ابھی اسٹیپ لیا ہے, نیب ٹیک کے اندر بھی شروع ہو گئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں گورنمنٹ کو اس میں بہت بڑا اسٹیپ لینا چاہیے, اور NI AIS کے ساتھ اگر گورنمنٹ کوآپریٹ کرتی ہے, ملتی ہے, تو ہمارا ایک بہت بڑا ویژن ہے الحمدللہ. اس پہ ہم عمل درآمد کر کے گورنمنٹ کو جو ان امپلائمنٹس کی جو پرابلم ہے اس کو فلفل کر سکتے ہیں, اور یوتھ کو ٹرین بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ. سر یہ جو انڈسٹریل ریولوشن ہے 4.0, اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتائیں, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کتنا بجٹ, کتنی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے؟ جی دیکھیں, یہ تو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ میکسیمم کہاں تک جا سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک پورا بجٹ فوکس کرنا چاہیے انڈسٹریل ریولوشن کے اوپر, 4.0 کے اوپر. دیکھیں اس میں اگر بات کروں سائبر سیکورٹی کی, تو اسرائیل سائبر سیکورٹی میں اپنے سائبر جو ایکسپرٹ ہیں ان کے اوپر ایک پوری فنڈنگ کر رہے ہیں کہ آپ ایکسپیریمنٹ کریں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب اپرچونٹیز تب آتی ہیں جب ہم رسک لیتے ہیں, تو ہماری گورنمنٹ بھی ابھی رسک لینے کے موڈ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ رسک گورنمنٹ کو بھی لینا پڑے گا, ہمارے انسٹرکٹر کو بھی اپنی سوچ بدلنی پڑے گی, اپریشیٹ بھی کرنا پڑے گا, موٹیویشن بھی دینی پڑے گی, انٹرپرینورشپ کو بھی اس میٹر IT والے میٹرز میں ہمیں فروغ دینا پڑے گا. تو میں چاہتا ہوں گورنمنٹ کو بڑا انیشیٹو لینا چاہیے, ایک بجٹ مختص کرنا چاہیے. اس کے سلسلے میں وہ ریسنٹلی ہم نے منسٹری آف IT سید امین الحق وہاں پہ گئے ہیں, IT فیڈرل منسٹر صاحب کو ہم نے پرپوزل بھی دی ہے, الحمدللہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا ہے. ہم پرپوزل دے کے آئے ہیں. نیکسٹ میٹنگ میں ہم ان کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ اس کے لیے بجٹ کتنا چاہیے. ہم سے اگر وہ ہیلپ لینا چاہیں تو ہم انشاءاللہ اس میں ہیلپ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات, اگر گورنمنٹ اس میں سمجھتی ہے کہ ہم کچھ بجٹ دے سکتے ہیں, اگر اس میں انیشیٹو لیتی ہے, تو ایک ٹیکنیکل ٹیم ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی, اور اس میں ہمارا ایک اسٹارٹ اپ بھی بڑا اسٹارٹ اپس ہے جس میں ہزاروں اسٹوڈنٹ ٹرینز ہو رہے ہیں الحمدللہ, اور اسکل بھی حاصل کر رہے ہیں, ارننگ بھی کر رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی. تو انشاءاللہ ہم اس میں ہیلپ بھی کریں گے, اور اس کا پورا ایک اسٹرکچر بنا کے دے دیں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس فنڈامنٹل سے لے کے ایڈوانس لیول تک IT کا ایک ایسا ماڈول موجود ہے, ایسی ٹریننگ موجود ہے, ایسے انسٹرکٹر موجود ہیں جس کا نیم البدل نہیں ہے الحمدللہ, اور اس کمی کو ہم پورا بھی کر سکتے ہیں, اور پرپوزل بھی دے سکتے ہیں, اور گورنمنٹ کی فزیکلی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. سر ابھی کرنٹلی آپ کا انسٹیٹیوٹ اور آپ کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارا جو, میں آپ کو تھوڑا سا اس میں اسٹڈی جو انفراسٹرکچر ہے اس میں بتا دیتا ہوں.
ہمارا وہ جو رٹا سسٹم ہے وہ نہیں ہے الحمدللہ. ہماری لیٹسٹ قسم کی ایڈوانس قسم کی کورس آؤٹ لائن ہے. ٹھیک ہے, ہم نے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر دی ہوئی ہے www.niais.org. ٹھیک ہے جی. اس میں جو ہم ٹریننگز کروا رہے ہیں وہ پروجیکٹ بیس ہے. ٹھیک ہے. 80% اس میں ہمارا پریکٹیکل ہے اور 20% اس میں تھیوری ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹ کو ہم نے کوارٹر وائز اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. جب اسٹوڈنٹ پروجیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ آگے جا سکتا ہے, ورنہ اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا پچھلے پروجیکٹ کو. تو پروجیکٹ بیس ہے. بیسیکلی ہم اس کو اسکلفل کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ کو اسکل دے رہے ہیں کہ ڈگریز تو بہت زیادہ ہو چکی ہیں, تو اس میں ہم اس کو اسٹوڈنٹس کو اسکل دے دیں. سر ایک تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ابھی کون کون سے پروگرامز کروا رہے ہیں, اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ ان کا آنے والے وقت میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. جی, NIAIS نیشنل انیشیٹو فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی, اس کے اندر ہم 6 پروگرام کروا رہے ہیں, جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, بلاک چین ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو سائبر سیکیورٹی ہمارا ایک اسپیشل پروگرام ہے. تو اس میں تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں کہ سائبر سیکیورٹی ہم ہینڈز آن پریکٹیکل کروا رہے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس کو ہم نے سرور لگائے ہوئے ہیں, جس میں گھروں میں بیٹھ کر اسٹوڈنٹ کی جو پریشانی ہے کہ وہ ان کی ڈسٹینس لرننگ کی پریشانی, اس کو ہم الحمدللہ ہم نے ختم کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایسا فیل کرتے ہیں کہ ہم خود جا کے کسی جگہ پہ انسٹیٹیوٹ میں یا کسی جگہ پہ جا کے ہم خود سیکھ رہے ہیں, لرن کر رہے ہیں. تو اس کمی کو الحمدللہ ہم نے پورا کیا ہے. 80% میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کیا کہ 80% ہمارا پریکٹیکل ہے, 20% ہماری تھیوری ہے, پروجیکٹ بیس سسٹم ہے. سائبر سیکیورٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کو سائبر سیکیور کرنے میں, پاکستان کو جو آگے سائبر تھریٹس آ رہے ہیں, کیونکہ اگلی جو وار ہے وہ سائبر وار ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو کنٹری اس میں جتنی انوویشنز, جتنا اس میں آگے بڑھے گا, اسی لیول تک وہ اپنا ڈیفنس بھی اس کا اسٹرانگ ہوگا اور وہ اگلی صف میں کھڑا ہوگا اور کمپٹیشن بھی وہ کر سکے گا. اگر سائبر سیکیورٹی میں وہ ویک ہے تو وہ بالکل وہ کنٹری بالکل بیٹھ جائے گا اور اس کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہوں گی. آپ غور سے دیکھیں تو ڈیٹا جس کے پاس آج زیادہ ہے وہ سب سے بڑا رچ ہے. گوگل کو دیکھ لیں. تو ڈیٹا سیکیورٹی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی ویب سائٹ ہیک ہوئی ہوتی ہے. پورے سسٹم کو سیکیور کرنا ہے. اس میں اگر گورنمنٹ ہیلپ کرے تو پوری ایک فیزیبلٹی بنے گی. ٹھیک ہے جی. اس میں بھی ہمارے پاس بہت زیادہ آئیڈیاز ہیں. ہم اس میں انشاءاللہ گورنمنٹ کی پوری ہیلپ کریں گے. پورا ہمارے پاس اسٹرکچر موجود ہے. انشاءاللہ وہ اسٹرکچر دے کے گورنمنٹ کی پورے طریقے سے ہم ہیلپ بھی کریں گے انشاءاللہ, اور اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو بات کہی کہ اس میں فیوچر کیا ہوگا ہماری یوتھ کا, ایک تو فیوچر ہے ان امپلائمنٹ کی شرح. ٹھیک ہے. اس کو ہم بالکل کم کریں گے انشاءاللہ. اور جو گورنمنٹ نے جو 1 کروڑ جابس کا وعدہ کیا تھا, ہمارے پاس وہ آئیڈیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس آئیڈیا کو گورنمنٹ چوری کرے. ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس دیکھیں بہت بڑے لیول کے آئیڈیاز ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس بات کو اگر ہمارے ساتھ کوئی گورنمنٹ میٹنگ کرتی ہے تو ہم اس نظریے کو انشاءاللہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے, اللہ کے فضل و کرم سے. ایک میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دوں گا. چائنا نے جب بادشاہت ختم کر کے جمہوریت کو لے کے آئے تو انہوں نے اپنے جتنے بھی اسکول کالجز تھے وہاں سے جو ٹریڈیشنل ان کا سسٹم چل رہا تھا کورس آؤٹ لائن کا اسٹڈی بیس, اس کو ختم کر کے چائنا نے امپلیمنٹیشن کر دی ہے اسکل کی. ٹھیک ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز, کالجز, اسکولز کے اندر ہمارا لیول بہت آگے جا کے شروع ہوتا ہے, MSc لیول, BSc تک. یہ لیول بالکل اسکول لیول سے شروع ہونا چاہیے, چھوٹے لیول سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پوری پرپوزل ہے بیسک سے لے کے ایڈوانس تک. ہم گورنمنٹ کو ایک پرپوزل آلریڈی دے بھی چکے ہیں منسٹری آف IT کو, اور ہم دیں گے بھی اگر وہ چاہے تو. اس میں کچھ ایک پورا انفراسٹرکچر ہم اگر بنا کے دے سکتے ہیں کہ چائنا اگر چینج کر سکتا ہے اپنے آپ کو تو وائی ہم کیوں نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. ہم بھی چینج کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے وہی سوچ ہوگی, وہی چیزیں امپلیمنٹ کرنا پڑیں گی ہم کو. تو آج دیکھیں پوری دنیا سے جو چائنا اپنے اسٹڈی ایجوکیشن سسٹم میں جو چیزیں لے کے آیا ہے, اس کا نیم البدل دیکھ لیں. پوری دنیا میں چائنا اپنی چیزیں سیل کر رہا ہے. تو چھوٹے سے لے کے بڑے پروجیکٹ تک اگر ہم اسکل لے کے آئیں گے, اس کو اکیڈمیا لیول پہ بھی لے کے آئیں, انڈسٹری لیول پہ بھی لے کے آئیں, اور جو ہماری یونیورسٹی اسکول لیول ہے اس پہ بھی لے کے آئیں, تاکہ اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک اکیڈمیا سسٹم کو بھی اسٹرانگ کیا جائے. اور الحمدللہ اس میں گورنمنٹ کو شامل کر کے پاکستان کو انشاءاللہ وی ول ایبل ٹو دس کہ ہم پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو ایک حد تک, بڑی حد تک اسٹرانگ کر لیں گے انشاءاللہ. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام سے آپ واقف ہیں, ان سے آپ انسپائر بھی ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل, میں بہت زیادہ انسپائر ہوں, اور یہ ریئلٹی بھی ہے کہ
کہ قاسم علی شاہ صاحب کا جو یہ قدم ہے کہ نوجوانوں کے اندر انہوں نے نوجوانوں کی جو سوچ ہے اس کو انہوں نے بہت زیادہ تبدیل کیا ہے. اور سر ایک بڑی بات ہے کہ جب سوچ بدلتی ہے تب ہی نظام بدلتا ہے. آپ جس طرح سوچیں گے اسی طرح کی اچیومنٹ آپ کریں گے. تو قاسم علی شاہ صاحب کا یہ عمل بہت زیادہ قابل ستائش ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کی سوچ کو چینج کیا. سر جب سوچ چینج ہوگی اس وقت ہی انوویشنز ہوں گی, ٹیکنالوجیز آئیں گی, کریٹیوٹی ہوگی, اپرچونٹی بھی اس وقت ہی آئیں گی. تو قاسم علی شاہ صاحب نے یہ بڑا کام کیا ہے, میں ان کا بہت شکر گزار بھی ہوں اور میں بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اور اس بات کو انہوں نے انٹرپرینورشپ کو بہت زیادہ فروغ دیا پاکستان میں. بہت بہت شکریہ محمد عمران صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور آئی ٹی کے لیٹسٹ ورژنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو بہت مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.